واسطی دولا واسطی دولا نعرہ تکبیر سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ واسطی دولا واسطی دولا واسطی دولا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت واسطی دولا واسطی دولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت. بیٹھ جائیے آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے. حضرت کی آمد ہو چکی ہے. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں بڑی پرسکون کے ساتھ. کوئی بھی حضرات بڑی خصوصی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں. ہمارے بزرگ اور نمونۂ اسلاف رہبر راہ شریعت مخدوم العلماء قاضی شرع ضلع ہردوئی حضرت علامہ مولانا حافظ سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی تشریف فرما ہے. 10-5 منٹ حضرت ہی کے خانوادے کے تعلق سے بول کر کے رخصت ہو جاؤں گا. آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں. حضرت بلگرام شریف کی سرزمین سے آئے ہیں. ایسی عظیم شخصیت، اللہ اکبر، تاریخ کا جب مطالعہ کریں تو بات آپ پر ظاہر ہوگی کہ حضرت کے آبا و اجداد اپنے زمانے کے آفتاب و ماہتاب تھے اور حضرت کے خاندان میں ایک مجدد نہیں کئیوں مجدد گزرے ہیں بے شک، جن کے بارے میں زمانہ خود بہت معترف ہے. اور بلگرام کی سرزمین وہ سرزمین جن کے بارے میں حضرت میر سید عبدالجلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: آب و گل کی فیض عام است، آب و گل کی فیض عام است، از خطۂ پاک بلگرام است، از خطۂ پاک بلگرام است. سبحان اللہ جے بلگرام، سبحان اللہ جے بلگرام، سبحان اللہ جے بلگرام. کوثر میں و آفتاب جامع. یہ میر عبدالجلیل کون سی شخصیت ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کریں. حضرت آ گئے، آپ نے مصافحہ کر لیا، آپ کی قسمت بلند ہو گئی. یہ وہ ہے کہ کائنات بلکہ پورا زمانہ ان کے قدموں کے نیچے رہا کرتا ہے. میر عبدالجلیل کون ہے؟ وہ ہے جنہوں نے 12 سال تک درویشی اختیار کر لی اور اکناف عالم میں سفر کرتے رہے. کوچے کوچے پھرے، گلی گلی پھرے، قریہ قریہ پھرے، پوری دنیا کا سفر کرتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں میر عبدالجلیل کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے کے ایک اہم قطب کا نام ہے. 12 سال پوری کائنات میں گھومتے رہے اور جب حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کا زمانہ آیا، 12 سال کے بعد اسی میلے میں تشریف لائے عرس میں، اور بلگرام شریف سے اور
آپ جانتے ہیں جامعی الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. اس عرس سے حاضر ہو کے بلگرام شریف کے گلی میں آئے. بے شک جتنے بھی دوست احباب اہل خاندان تھے مایوس ہو چکے تھے کہ میر عبدالجلیل اب تو لاپتہ ہو گئے ہیں, مفقود الخبر ہوئے ہیں. مگر وہ مستانہ اپنے زمانے کا تھا, وہ قطب اپنے زمانے کا تھا, وہ غوث اپنے زمانے کا تھا. اور جب بلگرام کی سرزمین پہ اپنے بہن کی گلی سے گزرے ہیں, اپنے بہن کے مکان کے پاس گزرے ہیں, جب نعرہ مستانہ بلند کیا ہے, اللہ اکبر کہا ہے, حق کی صدا کہا ہے, تو ان کی بہن میر عبدالجلیل کی مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. وہ سمجھ گئی کہ آج 12 سال کے بعد یہ میری سماعت میں جو آواز ٹکرا رہی ہے کسی ایسی ویسی شخصیت کی آواز نہیں ہے, بلکہ یہ تو عبدالجلیل کی آواز ہے. فوراً گھر سے باہر نکلتی ہیں, لپٹ جاتی ہیں. میر عبدالجلیل اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں, مگر بہن کی محبت نے مجبور کر دیا. آخر میں قبول کرتے ہیں, ہاں میں عبدالجلیل ہوں. 12 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے, گھاس پتیاں کھاتے رہے. تواریخ میں ہوتا ہے, اللہ اکبر, وہی میر عبدالجلیل بلگرام کے بارے میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آب و گل فیض عام است, یعنی یہاں کی مٹی اور پانی میں وہ فیض عام ہے. یعنی بلگرام کی سرزمین میں فیض عام ہے, عام طور سے فیض ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. چے بلگرام میں کوثر میں و آفتاب جامع, یعنی وہاں کا جو پانی ہے وہ آب کوثر کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, آسماں عینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے, آسماں عینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے, جلوے انوار حق ہے صبح و شام بلگرام, جلوار انوار حق ہے صبح و شام بلگرام. وہ صاحب دعوت الصغریٰ تو تقریباً 613 یا 14 ہجری میں بلگرام کی سرزمین پر تشریف لائے. سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ ہے. اللہ اکبر, ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے آئے, آپ نے بلگرام کو فتح فرمایا. اللہ اکبر, جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا تقریر میں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا اور آئے, اور آپ نے پوری دنیا میں اسلام کی خدمت انجام دی. کیا مطالعہ کیجئے ان کے خاندان میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. جی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ہر فرد پر ایک تحقیق کی ضرورت ہے, ایک ڈاکٹریت کی ضرورت ہے, ایک پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. علامہ محدث مبارک علی, اللہ اکبر, جب میں نے ان کے حالات پڑھے تو دنگ رہ گیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت شیخ نور الحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حدیث کو حاصل کیا. آج بہت سے محدثین ہیں, بہت سے علماء ہیں, مگر اس زمانے کے علماء نے حضرت قاضی محدث مبارک کو قطب المحدثین کے لقب سے مقلب فرمایا تھا, قطب المحدثین کے لقب سے ملقب فرمایا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور شرع کے ایسے پابند تھے حضرت قاضی سید محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ایسے پابند تھے کہ کسی کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا فوراً ٹوک دیا کرتے تھے. چنانچہ روایتوں میں آتے ہیں ایک حاکم صاحب تھے, حاکم لکھنؤ, خراب علی خان صاحب نام تھا ان کا, جو لکھنؤ کے حاکم تھے. حضرت کی بارگاہ میں آئے, حضرت محدث مبارک کی بارگاہ میں آئے, اور سرکار نے دیکھا کہ ان کا پیجامہ نیچے ہوئے ہے, گھٹنوں سے ٹکرا رہا ہے, ٹخنوں کے نیچے جا رہا ہے. فوراً لقمہ دیا, کہا صاحب پیجامہ درست فرما لیجئے. فوراً انہوں نے چاقو منگایا اور پیجامے کو کاٹ دیا. ایسے ایسے محدثین, فقہا, علماء, مجددین پیدا ہوئے ہیں کہ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملا کرتی ہے. بلگرام کیا ہے, اللہ اکبر. اب نظر جاتی ہے, اگر میں ذکر نہ کروں حضرت علامہ سید مرتضی زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی, اللہ اکبر. حضرت کا بیان ایک مرتبہ میں سن رہا تھا. میں پہلے تو زبیدی پڑھا کرتا تھا, اپنے کم علمی کی وجہ سے
مگر حضرت کا ہم نے جب بیان سنا کہ حضرت نے فرمایا علامہ سید مرتضیٰ زبیدی، تو میں تحقیق کرنے لگا کہ میں تو زبیدی سنتا آیا ہوں، حضرت زبیدی فرما رہے ہیں، حق کیا ہے؟ مگر جب تحقیق کیا، جانچ کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ عرب کنٹری میں یمن کے پاس ایک مقام ہے، زبید نام کا ایک مقام ہے، اسی کی جانب منسوب کر کے یا اور دیگر مقامات عرب میں ہیں ان کی جانب منسوب کر کے اصل لفظ جو ہے وہ زبید ہی ہے۔ تو علامہ سید مرتضیٰ زبیدی، اللہ اکبر، یہ کون سے عالم ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مقابلے کے عالم کی علماء عرب، بلکہ عرب کنٹری میں ان کا تعارف بہت بڑا ہے۔ ایک کتاب لغت کی ہوتی ہے، اہل زبان جانتے ہیں، القاموس، آپ نے اس کی 10 جلدیں تحریر فرمائی، تاج القاموس، اللہ تاج العروس، اللہ اکبر، 10 جلدیں تحریر فرمائی اور 50 سے زیادہ عربی زبان و ادب میں وہ کتاب لکھی کہ لوگوں نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 1145 ہجری میں اس بلگرام کی سرزمین پر میدان پورا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ایک پاک ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ولادت ہونے کے بعد جب آپ کی عمر 12-13 سال ہوتی ہے، 15-18 کے قریب پہنچتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، پوری دنیا کا گشت کرتے ہیں، یمن جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، سیریا جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ تقریر کرتے ہیں علامہ سید مرتضیٰ زبیدی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجدد، اتنے بڑے مجدد کہ ان کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جامعہ ازہر کا جو شیخ ہوا کرتا تھا وہ علامہ زبیدی کی تقریر اور ان کی محدثانہ گفتگو سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے مجدد ان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تب ان کی شان معلوم ہوگی، اللہ اکبر۔ اور ان کا مطمع نظر، ان کا معاملہ کیا رہتا ہے، اس خاندان کا ذرہ بھی آفتاب ہوا کرتا ہے، ذرہ بھی ماہتاب ہوا کرتا ہے۔ جب حضرت میر عبدالجلیل نے فرما دیا کہ وہاں کی مٹیوں میں اللہ نے شفا عطا فرما دیا ہے، وہاں کی پانیوں میں شفا عطا فرما دیا ہے، تو ان مٹیوں میں شفا اپنی طرف سے پیدا نہیں ہوا۔ جب صاحب دعوت الصغریٰ کے قدم بلگرام کی سرزمین پر پڑے، اس قدم کی برکت سے اللہ نے وہاں کی مٹیوں میں شفا عطا فرما دیا، پانیوں میں شفا عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں عینک لگا کے مہر و ماہ کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام، بلگرام کی وہ سرزمین، اللہ اکبر، کہ بڑے بڑے وقت کے عالم، بڑے بڑے وقت کے مجدد جب وہاں پہنچتے ہیں تو جھک جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ حضرات، یہ کون ہے جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ ان کے خاندان کی تاریخ رہی ہے، حضرت والا کے خاندان کی تاریخ رہی ہے کہ لوگ نام نمود سے ہمیشہ بھاگے ہیں۔ جب میر عبدالجلیل جیسا فقیہ اور محدث 12 سال تک گھاس اور پتیاں کھا کر کے دنیا سے دور رہ کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو ان کی حقیقت ہم آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے علماء نے، تاج الشریعہ نے، محدث کبیر نے ان کا ادب سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ ان کی نالین پاک ہے، اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کے اوپر حضرت کے فیض و برکات کو جاری فرمائے، اور حضرت کی توجہ ہم سب خادموں کی طرف پڑھتی رہے۔ خاص طور سے حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کریں گے، پوری امت کے لیے دعا فرمائے۔ اگر حضرت نے اپنی زبان سے ایک لفظ کہہ دیا، اپنے خاندان کے وسیلے سے کہہ دیا، میر عبدالجلیل کے وسیلے سے کہہ دیا، میر عبد المبارک کے وسیلے سے کہہ دیا، حضرت بڈھا کے وسیلے سے کہہ دیا، حضرت غلام علی آزاد کے وسیلے سے کہہ دیا، محدثین کے وسیلے سے کہہ دیا، تو ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ سچ فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ حضرت کا مقصد
کیا ہے، حضرت کا مشن کیا ہے، ان کا حضرت کا مشن، ہم سب کا مشن مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک غریب نواز ہے، مسلک غوث پاک ہے، مسلک مولا کائنات ہے، مسلک عمر فاروق ہے، مسلک ابو بکر صدیق ہے، مسلک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔